معزز حاضرین و سامعین، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے نماز پنجگانہ، اور میں نے آپ کے سامنے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 3 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ کتاب جو قرآن ہے ہدن، یہ سراپا ہدایت ہے۔ کس کے لیے؟ للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یا اللہ متقی کون ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ متقیوں کی صفت بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقیوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی جو بھی چیزیں غیب ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ غیب ہے، اس کے فرشتے غیب ہیں، اس کے علاوہ تقدیر کا عمل غیب ہے، اور اس کے علاوہ ہماری آنکھوں سے تو پچھلے انبیاء غیب ہیں، اور ہم نے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی نہیں کی، وہ بھی ہماری نگاہوں سے غیب ہیں، اور اس کے علاوہ قبر کی زندگی غیب ہے ہماری آنکھوں کے سامنے سے، اس کے علاوہ قیامت کے حال احوال وہ سارے غیب ہیں۔ تو یہ غیب پر ایمان لانا سب سے فضیلت والا ہے، سب سے زیادہ فضیلت جو ہے وہ ہے غیب پر ایمان لانا۔ تو یہ پہلی نشانی بیان فرمائی، الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری نشانی فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز ادا کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس میں سے جو دوسری نشانی اللہ نے بیان کی متقیوں کی، وہ یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مثل الخمس صلوات کمثل نہر جار علی باب احدکم کثیر الماء یغتسل فیہ کل یوم 5 مرات۔ فرماتے ہیں 5 نمازوں کی مثال اس نہر کی سی ہے جو تم میں سے ایک کے دروازے پر بہہ رہی ہو، اور پانی بھی اس میں بہت ہو، اور وہ 5 مرتبہ اس میں غسل کرے، کیا کوئی میل اس کے جسم پر رہے گی؟ تو یہ گویا ایسے ہے جیسے نہر میں دن میں 5 مرتبہ غسل کرنے والے بندے کے جسم پر میل نہیں رہتی، اسی طرح 5 وقت کی نماز پڑھنے والے بندے کے نامہ اعمال میں گناہ کوئی نہیں رہتا۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر 538، مسلم شریف میں 667، ترمذی شریف میں 2868، اور نسائی شریف میں 458 نمبر پر، ان ساری حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ یعنی نماز پنجگانہ گناہوں سے پاک کر دیتی ہے، اور سوائے کبیرہ گناہ کے اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں رہنے دیتی، اور یہ سعادت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب نماز مکمل تعظیم اور ادب کے ساتھ، اور رکوع اور سجود بھی مکمل ہوں، اور اگر رکوع و سجود مکمل نہ ہوئے تو اس کی نماز رد کر دی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس طرح گھیرا ڈالے ہوئے بیٹھے تھے جس طرح ستارے چاند کے گرد گھیرا بناتے ہیں، ہالہ بناتے ہیں۔ اچانک ایک آدمی آیا، اس نے چہرہ قبلے کی طرف کیا اور نماز پڑھی۔ نماز مکمل کرنے کے بعد حاضر خدمت ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام لوگوں کو سلام کیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فرمایا، جاؤ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ وہ چلا گیا، نماز پڑھی، پھر حاضر ہوا، آپ نے پھر یہی فرمایا، جاؤ پھر نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ تو اس نے دوسری یا تیسری بار عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم نماز میں کیا کوتاہی رہ گئی ہے، لہذا آپ مجھے مکمل نماز کا طریقہ ارشاد فرما دیں۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا، تم میں سے کسی کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک وہ وضو اس طرح نہ کرے جس طرح اللہ نے اس کو حکم دیا ہے۔
اپنے چہرے کو دھوئے، اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک، اپنے سر کا مسح کرے، وَيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو دھوئے ٹخنوں تک۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرے اور اس کی حمد کرے، پھر قرآن پڑھے جتنا پڑھنے کا حکم ہے، اور رکوع کرے، اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھے یہاں تک کہ تمام اعضاء اپنی اپنی جگہ پر ہو جائیں، پھر سر اٹھاتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ کہے اور سیدھا کھڑا ہو جائے یہاں تک کہ تمام اعضاء اپنی اپنی جگہ پکڑ لیں، پھر تکبیر کہے اور سجدے میں چلا جائے اور اپنے چہرے کو زمین پر رکھے یہاں تک کہ تمام اعضاء اپنی اپنی حیت اصلیہ پر ہو جائیں، پھر تکبیر کہتا ہوا بیٹھ جائے اور کمر سیدھی کرے اور اپنی سرینوں پر بیٹھ جائے۔ حضور نے یہ سارا طریقہ سمجھایا، اور یہ حدیث پاک بخاری شریف نمبر 757، بخاری شریف نمبر 793، بخاری شریف نمبر 6251، بخاری شریف نمبر 6337، اسی طرح یہی حدیث پاک مسلم شریف کا نمبر ہے 397، ترمذی شریف نمبر 303، نمبر 302، النسائی شریف نمبر 874، اور نسائی میں ہی 1043، اور نسائی میں ہی 1124، ابو داؤد شریف میں 856، اور ابن ماجہ میں 1060۔ تو گویا پتہ چل گیا کہ وضو میں پاؤں پر مسح نہیں ہوتا، بلکہ جو لفظ حدیث پاک میں آئے ہیں اور ان ساری کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے، وَيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اپنے دونوں پاؤں کو اپنے ٹخنوں سمیت دھوئے۔ یغسلو کا معنی مسح کرنا نہیں ہے، دھونا ہے۔ جس نے اس طرح نماز پڑھی 4 رکعت یہاں تک کہ مکمل کر کے فارغ ہو جائے، پھر فرمایا تم میں سے کسی کی بھی نماز مکمل نہ ہوگی یہاں تک کہ وہ اس طرح کرے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سجود مکمل کرنے کا حکم فرمایا، اور فرمایا ان کے علاوہ نماز مکمل نہیں ہوتی۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ مکمل رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھے تاکہ اس کی نماز کفارہ بن جائے اس کی پہلی غلطیوں اور کوتاہیوں کا، سوائے گناہ کبیرہ کے۔ حضرت سیدنا حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ سیدنا عثمان غنی ذو النورین کے غلام ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن سیدنا عثمان غنی ذو النورین تشریف فرما تھے، ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو مؤذن آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سیدنا عثمان غنی نے پانی منگوایا، پھر آپ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی نے وضو فرمایا، پھر ارشاد فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو فرماتے ہوئے دیکھا، آپ نے وضو فرمایا جیسا کہ میں نے وضو کیا ہے، میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ نے فرمایا جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، ثم قام فصلی صلاۃ الظہر غفر اللہ لہ ما بینہما و بین صلاۃ الصبح، فرمایا پھر کھڑا ہوا، اس نے ظہر کی نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ فجر سے ظہر تک سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ ثم صلی صلاۃ العصر غفر اللہ ما بینہا و بین الظہر، پھر عصر کی نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ ظہر سے لے کر عصر تک کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ ثم صلی صلاۃ المغرب غفر اللہ لہ ما بینہا و بین العصر، پھر اس نے مغرب کی نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ عصر تا مغرب کے سارے گناہ بخش دے گا۔ پھر ہو سکتا ہے ساری رات سوئے ہوئے گزار دے، پھر نیند سے بیدار ہوا، وضو کیا، وصلی صلاۃً یسبح غفر اللہ لہ ما بینہا و بین العشاء الآخرۃ وہن الحسنات یذہبن السیئات، اور فجر کی نماز پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ فجر تا عشاء کے بخش دے گا۔ یعنی ساری رات سویا رہا لیکن اتنی کیا کہ عشاء کی نماز پڑھی اور صبح فجر کی نماز پڑھی، تو فجر کی نماز سے پیچھے عشاء کی نماز تک کے سارے گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا۔ تو فرمایا یہی نیکیاں ہیں جو گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ باقیات الصالحات ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا یہ تو نیکیاں ہیں، باقیات الصالحات کیا ہیں؟ فرمایا باقیات الصالحات یہ ہیں
کہ بندہ پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ کل اللہ تعالیٰ سے خوشی خوشی ملاقات کرے، اسے چاہیے کہ وہ فرض نمازوں کی پابندی کرے جس کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کے لیے سنن ہدا بنائی ہے، اور 5 فرض نمازوں کی پابندی سنن ہدا میں سے ہے۔ مجھے اپنی زندگی کی قسم ہے اگر تم نے اپنے گھروں میں نماز پڑھی جیسے یہ پیچھے رہ جانے والا نماز پڑھتا ہے اپنے گھر، تو تم نبی کی سنت چھوڑنے والے بن جاؤ گے۔ اگر تم نے اپنے نبی کی سنت چھوڑ دی تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، اور تحقیق ہم پر ایک ایسا زمانہ بھی آیا ہے جب کھلے منافق کے سوا کوئی بھی پیچھے نہیں رہتا تھا۔ وَلَقَدْ رَأَيْنَا الرَّجُلَ يَتَحَادِي بَيْنَ اثْنَيْنِ حَتَّى يَقَامُ فِي الصَّفِّ، اور البتہ ہم نے دیکھا ایک آدمی 2 آدمیوں کے سہارے آتا، اس کو اس صف میں کھڑا کر دیا جاتا۔ جو شخص اچھی طرح پاکی حاصل کرے اور اچھی طرح وضو کرے، پھر مساجد میں سے کسی مسجد کی طرف جائے، پھر اس میں نماز پڑھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ہر قدم کے بدلے ایک نیکی لکھی جائے گی۔ وَيَرْفَعُ لَهُ دَرَجَةٌ وَيَحِطُّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً حَتَّى إِذَا كُنَّا لِنَقَارِبَ بَيْنَ الْخَطَائِ، اور اس کے لیے ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ اس لیے ہم چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے تھے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کو اکیلے نماز پڑھنے والے سے 25 درجہ زیادہ ثواب ملتا ہے۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف نمبر 656، ابو داؤد شریف نمبر 550۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مسجد نبوی شریف کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا۔ گھر دور تھا تو ہم نے ارادہ کیا کہ مسجد نبوی کے قریب آ جائے تاکہ 5 وقت نماز کے اندر حاضر ہونے میں آسانی ہو۔ تو کہتے ہیں کہ ہماری زمین مسجد نبوی کے قریب خالی پڑی تھی، خالی پلاٹ تھا ان کا۔ تو ہماری یہ بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی، تو آپ ہمارے گھر میں تشریف لے آئے اور فرمایا اے بنو سلمہ اپنے گھروں میں ہی رہو، بے شک تمہارے قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم کے ارشاد فرمانے کے بعد ہم نے مسجد کے گرد منتقل ہونے کا ارادہ دل سے نکال دیا۔ یہ مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے 665، اور امام احمد نے مسند احمد میں درج کیا، اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 14661۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے 40 دن نماز با جماعت پڑھی اور اس کی ایک رکعت بھی فوت نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 براتیں لکھ دیتا ہے۔ نمبر 1 دوزخ کی آگ سے آزادی، نمبر 2 نفاق سے برات لکھ دیتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، نمبر ہے 241۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا اور مکمل وضو کیا، پھر نماز کے لیے کھڑا ہوا، رکوع اور سجود مکمل طور پر ادا کیے اور اس میں دل لگا کر قرآن پاک پڑھا، نماز اس کو کہتی ہے اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائے جس طرح تو نے میری حفاظت کی ہے۔ پھر وہ آسمان کی طرف جاتی ہے تو پڑھنے والے کے لیے روشنی اور نور ہوگی، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے تو وہ نماز پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرتی ہے۔ جب کوئی نماز کے رکوع اور سجود کو اور قرات کو دل جمی سے ادا نہیں کرتا تو نماز اس کو کہتی ہے تو نے مجھے ضائع کیا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ تجھے ضائع کرے۔ پھر وہ آسمانوں کی طرف جاتی ہے اور اس کے لیے اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ جب وہ آسمانوں کی طرف چڑھتی ہے تو اس کے لیے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر اس کو لپیٹ دیا جاتا ہے جیسے کپڑے کو لپیٹا جاتا ہے،
پھر وہ نماز پڑھنے والے کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ یہ حدیث پاک مجمع الزوائد میں موجود ہے۔ حضرت سیدنا بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بشر رل المشائین فی ظلم اللیل الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ سرکار دو عالم نے فرمایا رات کی تاریکی میں چل کر مساجد کی طرف آنے والوں کو خوشخبری دے دو قیامت کے دن مکمل نور کی، کہ وہ قیامت کے دن جب آئیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں نور عطا فرمائے گا۔ ترمذی شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، ابو داؤد میں بھی موجود ہے، ابن ماجہ میں بھی موجود ہے۔ ترمذی شریف میں نمبر 2203، ابو داؤد میں 217 اور ابن ماجہ میں 781۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو کہوں کہ وہ نماز پڑھیں، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تو میں 2 جوانوں کو لے کر لکڑیاں جمع کروں، پھر میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو یسمعون النداء ثم لا یاتون الصلاۃ، جو اذان کی آواز تو سنتے ہیں لیکن پھر وہ نماز کی طرف نہیں آتے۔ حضور رحمت للعالمین ہے لیکن فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف نمبر 657، مسلم شریف نمبر 651، نسائی شریف نمبر 839، ابو داؤد شریف نمبر 548 اور ابن ماجہ شریف میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے نمبر 791۔ مکمل نماز پڑھنے والوں کو 5 ثواب، نہ پڑھنے والوں کو 12 سزائیں۔ 5 نمازیں با جماعت پابندی کے ساتھ پڑھنے والوں کو 5 انعامات عطا ہوتے ہیں۔ نمبر 1، معاشی تنگی اٹھا لی جاتی ہے، جو عادی ہو جائے اس کے لیے معاشی تنگی اٹھا لی جاتی ہے۔ نمبر 2، عذاب قبر دور کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور نمبر 4، پل صراط سے بجلی کی سی تیزی سے گزر جائے گا۔ اور نمبر 5، جنت میں بے حساب داخل کر دیا جائے گا۔ اور جس نے 5 نمازیں با جماعت پڑھنے سے سستی کی ہوگی اس کو 12 عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ ثلاثۃ فی الدنیا، 3 دنیا میں، وثلاثۃ عند الموت، 3 عذاب موت کے وقت، وثلاثۃ یوم القیامہ، 3 قیامت کے دن۔ زندگی میں 3 عذاب یہ ہوں گے، ترفع البرکۃ من کسبہ و رزقہ ولا یقبل منہ سائر عملہ، اس کے کاروبار اور رزق سے برکت اٹھا لی جائے گی اور اس کا کوئی عمل بھی مقبول نہیں ہوگا، اور اس کے چہرے سے تمام بھلائی دور کر دی جائے گی اور لوگوں کے دلوں میں اس کا بغض بھر دیا جائے گا۔ اور موت کے وقت 3 سزائیں یہ ہوں گی کہ اس کی روح پیاس کی حالت میں نکالی جائے گی۔ نمبر 2، نزع کا وقت اس پر سخت ہو جائے گا۔ اور قبر میں 3 سزائیں یہ ہوں گی کہ منکر نکیر کے سوال کے وقت سختی، نمبر 2 قبر کا اندھیرا، اور نمبر 3 قبر کی تنگی کا سامنا۔ اور قیامت کے دن بھی 3 سزائیں ہوں گی، نمبر 1 حساب میں سختی، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اور نمبر 3 دوزخ میں اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ۔ کامل نماز گناہوں کا صفایا کر دیتی ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی رکعتین مقبلا علی اللہ تعالی بقلبہ خرج من ذنوبہ کیوم ولدت امہ، رواہ ابو داؤد شریف الدارمی۔ جس نے 2 رکعتیں پڑھی اللہ تعالیٰ کی طرف مکمل قلبی لگن کے ساتھ تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ سختی سے کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔